دوپہر بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول کے نائل آڈیٹوریم میں خوش آمدید۔ جدید ذرائع ابلاغ بالخصوص سوشل میڈیا اب محض رابطے کا ذریعہ نہیں رہے، بلکہ سماجی تبدیلی، عوامی شعور اور سٹیزنری پارٹیسپیشن یا جو شہری شرکت ہے اس کے طاقتور پلیٹ فارمز کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز نے خواتین، اقلیتوں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی، صنفی شناخت میں تنوع رکھنے والے اور بالعموم حاشیے پر بسنے والے تمام افراد کو اپنے لیوڈ ایکسپیرینسز، اپنی جد و جہد، اپنے تحفظات اور مطالبات دنیا کے سامنے رکھنے کا ایک اوپن موقع دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے انہی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہمیں آن لائن ہراسمنٹ، ہیٹ سپیچ، ڈاکسنگ، کردار کشی اور منظم ٹرولنگ جیسے سنگین خطرات بھی پوری طرح حرکت میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل دنیا صنفی انصاف اور صنفی امپاورمنٹ کے لیے کس طرح نئے اور روشن امکانات پیدا کر رہی ہے، یہ بھی کہ اس راہ میں حائل وہ کون سے عناصر ہیں جن سے ہمیں خبردار رہنے اور جن کی مذمت کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان آپ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جینڈر ان دا ڈیجیٹل ایج، ڈیجیٹل فیمنزم، امپاورمنٹ اینڈ سائبر ہراسمنٹ۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے وی ہیو اے ونڈرفل پینل ود اس۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے وائزہ رفیق صاحبہ، آپ ایڈوکیٹ ہیں، 2 کتابوں کی آتھر ہیں، شیوننگ اسکالر، گلوبل پیس laureate، ہیومن رائٹس لا اینڈ پالیسی اسپیشلسٹ۔ ان کے ہمراہ میرے دائیں جانبی ہیں احسن بودلہ صاحب، آپ ریسرچر ہیں، فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایک کتاب بعنوان میں فیمنسٹ کیوں ہوں شائع ہو چکی ہے۔ بائیں جانب تشریف فرمائے زویا انور صاحبہ، آپ انڈیپینڈنٹ ملٹی میڈیا جرنلسٹ ہیں، کمیونیکیشنز ایکسپرٹ ہیں، آپ پہلی مرتبہ ایز اے اسپیکر ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آپ کا بیحد شکریہ۔ آج کے سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں امجد نذیر صاحب، آپ اینتھروپولوجسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آتھر ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ۔ جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں گفتگو کے لیے موجود ہیں، آپ سب کا بیحد شکریہ۔ بس تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ گفتگو کے بعد اگر آپ کا کوئی تبصرہ، تاثر، سوال یا ایون ڈس ایگریمنٹ بھی ہو تو آپ ضرور پینلسٹ کے سامنے رکھیے گا تاکہ ہم ایک صحت مند مکالمے کو جنم دے سکیں۔ بس یہی تھا، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک محفوظ، باوقار اور منصفانہ، ویسے تو پورا ماحول ہی لیکن خاص طور پہ ڈیجیٹل ایکو سسٹم کیسے تشکیل دے سکتے ہیں جہاں ہر فرد اپنی شناخت، اپنی رائے اور آواز کے ساتھ بلا خوف و خطر شریک ہو سکے۔ پلیز ویلکم اور آنریبل پینلسٹس۔ جہاں یہ پلیٹ فارم ان کو رابطہ کرنے کے لیے، کسی تقریب کو منضبط کرنے کے لیے، کوئی احتجاج کرنے کے لیے، کہیں کوئی کانفرنس کرنے کے لیے ایک فائدہ یا ایک بہت صورت سے رسائی ممکن کی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی چلے آئے ہیں، اور وہ مسائل ہیں کہ جنہیں آن لائن ابیوز کہیں، آپ اسے ٹرولنگ کہیں، آپ اسے ڈاکسنگ کہیں، اسے آپ ٹریک کرنا کسی کو کہیں، اسے ہراسمنٹ کہیں، تو یہ تمام ایشوز بھی انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب آج آپ نے سنا نیہ رفاق سے، ہمارے پاس یہاں کچھ ماہرین موجود ہیں، صحافی ہیں، کچھ لائرز ہیں، کچھ رائٹرز ہیں فیمنزم کے حوالے سے، اور آن لائن بھی ایک ٹیچر اور رائٹر اور ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم اس کے جملہ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں جو سائبر سپیسز ہیں یا ڈیجیٹل ایرینا ہے، اس میں فیمنزم کس طرح آپریٹ کر رہا ہے، اس میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا پرابلمز ہیں۔ جہاں اس کے میں نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے فوائد ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، وہیں اس کے کسی حد تک کچھ نقصانات ہیں، کیونکہ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے جو 4 جانب کاٹتی بھی ہے، فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ زویا انور صاحبہ سے شروع کرنا زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ ڈیجیٹل جرنلزم ایک طرح کا جرنلزم ہے، اور زویا انور جرنلسٹ ہیں اور ملٹیپل میڈیمز یا میڈیا یوز کرتی ہیں
اپنے میسیج کو پہنچانے کے لیے یا اپنے تجزیہ سامنے رکھنے کے لیے. تو پہلے تو تھوڑا سا مختصر کنونشنل جرنلزم اور یہ ڈیجیٹل جرنلزم کا فرق، اور پھر آپ جس طرح اس جرنلزم کے لیے کام کرتے ہیں، یا آپ جرنلسٹ ہیں، ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں، اور اس میں فیمنسٹ اپروچز کو کس طرح آپ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، اس میں آپ کو کیا پرابلمز درپیش آتے ہیں، یا کہاں بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یا آپ اپنا میسیج زیادہ مؤثر طریقے سے پھیلا سکتی ہیں. تو تھوڑی سی آپ گفتگو کریں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. تو اگر میں صحافت کی بات کروں، ٹھیک ہے، تو میں تقریباً پچھلے 10-11 سال سے صحافت سے میرا تعلق رہا ہے. اور میں نے جو ہے نا اپنی جو میں اسٹارٹ کیا تھا، میں نے وہی جو ہے وہ ایک ویب سائٹ سے کیا تھا جس کا نام ہے ڈان.com، اور شاید آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا بھی ہو. تو ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ میں اپنی بات کروں تو ایز اے یوزر میں نے جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ ایکس پہ بھی تھا، میرا جو تھا وہ انسٹاگرام پہ بھی تھا، اور سب سے زیادہ جو میں استعمال کرتی تھی وہ میں ایکس کرتی تھی، ٹھیک ہے. اور مجھے اندازہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم کنونشنل جرنلزم کی بات کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے رپورٹر، تو ایز اے رپورٹر بیسکلی جو کام ہوتا ہے جرنلسٹ کا، آپ رپورٹ کرنے جاتے ہیں، آپ فائل کرتے ہیں. جو پرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ تھوڑی سی ایز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ جا کے اپنی جو بھی اسٹوری ہوتی ہے وہ فائل کر سکتے ہیں، کیونکہ اخبار جو ہے وہ اگلے دن آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آن لائن جرنلزم ہے، جس کی ہم بہت ساری فارمز دیکھ رہے ہیں، وہ سوک جرنلزم ہے. اب ہمیں جیسے ایک بہت زیادہ ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اب ہر کوئی ایک جرنلسٹ بن چکا ہے، ٹھیک ہے. ایک بہت کامن چیز ہے جو بار بار ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آن لائن جرنلزم میں کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، تو آپ ہر جو بھی چیز ہے وہ آپ فوری پبلش کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اسٹوری بریک ہوتی ہے اور آپ کو ودن 10 منٹ آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں. اور آپ صرف ویب سائٹ پہ نہیں، آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں، وہ انسٹاگرام ہے، وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، وہ ٹک ٹاک ہو، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سب جگہ بھی پبلش کرنا ہے. تو بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے اس کا ڈیجیٹل جرنلزم کا، اس میں یہ ہے کہ وٹ ایور از آف لائن اٹ بیکمز آن لائن، ٹھیک ہے. کہ جو بھی آپ چیز ہیں جو ہو رہی ہے اس کے اندر وقت کا عکس بہت کم ہے. اور جو وقت کی کمی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو کہ مثلاً کنڈیشن جرنلزم میں آپ کہہ لیں کم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی جو ہے نا وقت کی بہت تنگی ہوتی ہے. تو ویریفائی کرنا اس چیز کو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ جو ہیں وہ صبر کر لیں اور اپنی اسٹوری کو ویٹ کرنے دیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ جلد بازی میں غلط اسٹوری پبلش کر دیں، ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے وہ کنونشنل اور اس کا وہ یہ ہے، کنونشنل میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ کی کاپی چیک ہوتی ہے، آپ کے بہت سارے اس میں آپ کی ویٹنگ کا پورا پروسیس ہوتا ہے، جو کہ ایسی بات نہیں کہ آن لائن میں نہیں موجود ہے. لیکن جلد بازی میں کبھی کبھار اس میں کہ ہم پہلے وہ اسٹوری کر دیں، تو اس میں کبھی کبھار وہ اگنور ہو جاتا ہے، جو کہ اگین ہونا نہیں چاہیے. تو ہم نے دیکھا ہے مثلاً پچھلے 8 سے 9 سالوں میں فیکٹ چیکنگ، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کے ٹرمز بہت زیادہ استعمال ہونے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ آن لائن جرنلزم کی وجہ سے وہ چیز جو ہے بہت بڑھ گئی تھی. اگر میں بات کروں اپنی کہ ایز اے فیمیل جرنلسٹ، صحیح ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت بار کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، صحیح ہے، آپ جو ہیں بس ایک جرنلسٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے وہ درست ہے نہیں، کیونکہ جب میں فار انسٹنس ایز اے رپورٹر یا ایز اے نیریٹر میں سامنے آؤں گی تو فوراً جو ہے جو میرا جینڈر ہوگا اس کی بیسس پہ مجھے آپ جو ہے وہ گیج کریں گے، مجھے وہ جج کریں گے. اور اسی طرح سے آن لائن اسپیسیز میں بھی ہوتا ہے. جیسے اگر میں اپنا ٹویٹر پہ ہوں یا ایکس پہ ہوں اور میں کوئی ٹویٹ کرتی ہوں، کوئی نیوز میں ٹویٹ کرتی ہوں، اور بھلے آپ کو وہ نیوز پسند آئے نا پسند آئے، آپ میری بات سے متفق ہوں یا پھر آپ جو ہیں میری بات کو بالکل رد کر دیں، تو بجائے اس کے آپ میری پوائنٹ پہ آرگیو کریں، آپ نا میری بیسیکلی میرے جینڈر پہ آپ آ جائیں گے. تو آپ مجھے تھریٹس دے سکتے ہیں، آپ میری شکل کا مذاق اڑائیں گے، آپ مجھے جو ہیں وہ وہی بات ہے نا کہ آپ بہت ہی نامعقول اور بہت نازیبا جملے بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر.
اور صرف ٹویٹر نہیں ظاہر ہے، صرف ایکس نہیں بلکہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک سب پہ یہ موجود ہے. آئی ایم شیور کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں، تو جو بھی آپ کے اگینسٹ یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا، وہ آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہے ہوتے، وہ فون آپ سے زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں. اور پھر جرنلزم میں ظاہر بات جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے دو پہلو آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک لڑکی ہیں تو وہ کہیں گے کہ آپ کی بات جو ہے وہ جھوٹی ہے، آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. تو آئی تھنک ایز فیمیل ایز ویمن جرنلسٹ، اور ایون آئی تھنک فار ٹرانسجینڈر ایز ویل، ایک بہت مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بات جو ہے وہ سیریسلی پیش کرنی ہوتی ہے، ورنہ ہمیں کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بینگ ان آن لائن اسپیسیز، کہ آپ کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو نا پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی بات کے اندر بھی اتنا ہی وزن ہے جو ایک میل صحافی کے اندر اس بات کا ہوگا. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ صرف آئی تھنک آن لائن نہیں آف لائن بھی رہا ہے. آئی ایم شیور کہ جتنے بھی رپورٹرز ہیں ان کو 10 گنا زیادہ، جب آئی تھنک لائرز ہو گئیں، جرنلسٹ ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، سب ہو گئے، ان سب کو اپنا جو ہمارا پیشہ ہے، جو ہماری ایک ورتھ ہے، ہمیں اس پہ نہیں لے جاتا. ہمیں لے جاتا ہے کہ اچھا آپ اگر خاتون ہیں یا اگر آپ ایک ٹرانسجینڈر ہیں تو پہلے وہ آپ کو اس پہ گیج کریں گے اور پھر بعد میں آپ کے کام کو گیج کریں گے. بہت شکریہ زویا. آسن صاحب، آپ کی پوزیشن بڑی یونیک ہے. ویسے تو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس. عورتوں کے حقوق انسانی حقوق ہیں. کوئی مرد خواتین کے حقوق کا ذکر کر سکتا ہے، اس تحریک میں شامل ہو سکتا ہے، اسے آگے بڑھا سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے. ہم سب بھی اس میں شامل ہیں. کوئی عورت مردوں کے حقوق کی بات کر سکتی ہے، کرنی چاہیے. انگریزی میں جسے کہتے ہیں ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس. لیکن پھر بھی سماج میں کیونکہ عرصہ دراز سے ایک پیدرسری کا نظام رہا ہے، اور پیدرسری اب بھی بڑی حد تک فائق سمجھی جاتی ہے، تو جب آپ لکھتے ہیں اور لکھ کر چھپواتے بھی ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے کہ وائی آئی ایم اے فیمنسٹ، تو میں ایک فیمنسٹ کیوں ہوں، تو اس میں انٹریگنگ بات ہی ساری یہی ہے کہ ایک مرد جب فیمنسٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کہیں اس کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، یا میری پوزیشن اکورڈ ہے اور میں نے اس پوزیشن کو لیول آف کرنا ہے. تو آپ ایک تو بحیثیت مرد، میں ٹیمپریریلی کہہ رہا ہوں، کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں، سماج میں کس طرح کی مشکلات درپیش آئی ہیں، کس حد تک آپ کامیاب رہے ہیں، کون سے چیلنجز ہیں جو آپ نے فیس کیے ہیں، تو اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کیجیے گا. اچھا، تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے کافی سارے سوال مجھ سے پوچھے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب اس سیشن کی پوسٹ سوشل میڈیا پہ لگائی تو جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیجیٹل فیمنزم، تو اس کا ایک عملی مظاہرہ میرے سامنے آیا کہ جب آپ فیمنزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں. تو ایک کومنٹ بڑا مزے کا تھا. ایک صاحب نے وہاں پہ لکھا کہ ابلیس کی مجلس شورا. تو آپ کو ابلیس کی مجلس شورا میں خوش آمدید، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں جب خواتین کے حوالے سے، فیمنزم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو لوگوں کا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں وہ کچھ ایسا ہی ہے، جو کہ آپ اس کامنٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بینگ اے میل مجھے فیمنزم کے اوپر جب میں نے بات کرنا سٹارٹ کی تو کس قسم کے چیلنجز تھے، یا میں اس کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہوں. جو میری کتاب ہے میں فیمنسٹ کیوں ہوں، اس میں آپ نے کہا کہ آپ کو بھی یہ پروو کرنا پڑ رہا ہے کہ بینگ اے میل آپ ایک فیمنسٹ ہیں. یہ تو سچ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک مرد ہو کے، تو آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ خواتین کے مسائل کیا ہوتے ہیں. مجھے بھی یہ بات بہت سننے کو ملتی رہی کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے خواتین کے مسائل کا، آپ کسی اور موضوع پہ بات کریں، آپ کیوں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے ظاہر ہے جس کی وجہ سے کچھ کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے.
لیکن میری جو اس کی وجہ تھی یہ ٹائٹل رکھنے کی یا خود کو یہ بتانے کی کہ میں فیمنسٹ کیوں ہوں، وہ اور وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو سماج ہے ایک پیٹریارکل ایک سوسائٹی ہے، جس کے اندر اس پیٹریارکی کی وجہ سے جو خواتین تو پس ہی رہی ہیں، مرد بھی پستے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ اس سسٹم کا جو بینیفیشری ہے وہ چونکہ زیادہ ہمارے مرد ہیں، وہ اس سسٹم کو چلاتے ہیں۔ تو اس میں اگر جو مرد ہیں ان کی جب سوچ بدلے گی اس حوالے سے، تو اس سے شاید یہ ہوگا کہ اوور آل جو ایک سوسائٹی کی سوچ ہے یا خواتین کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اس کے اندر بہتری ان کے لیے ہو سکتی ہے کہ ان کے ارد گرد ایک مرد کے جو خواتین ہیں ان کی زندگیوں میں کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یا جب ایک مرد بات کرتا ہے فیمنزم پہ، تو مجھے یہ ابھی اپنے تجربے سے بھی محسوس ہوا کہ خواتین کی نسبت اس کو تھوڑی کم گالیاں پڑتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو جو ہے نا اس پہ پھر مجھے بات کرنی چاہیے۔ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری جو خواتین ہیں وہ اپنی بات کر نہیں پاتی، ان کے پاس یہ لگژری ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں۔ چاہے ڈیجیٹل میڈیا، اب ہمیں ویسے تو لگتا ہے کہ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے اور خواتین بھی اپنی باتیں کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے میل اور فیمیل انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی میں اور موبائل یوزج کے اندر بھی، ایون پاکستان کے اندر۔ اور پھر اس میں بھی جن کے پاس ایکسیس بھی ہے، بہت ساری خواتین بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے اپنی بات نہیں کر پاتی، تو ان کے بیہاف پہ بینگ اے فیمنسٹ ایکٹیوسٹ مجھے بات کرنی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ باقی بھی اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کو بات اس پہ کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے چیلنجز کی، تو چیلنجز تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے آتے ہیں، آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں۔ میں پہلے بھی اس کے اوپر بتا چکا ہوں کئی جگہوں کے اوپر کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرولنگ فیس کرنی پڑتی ہے، کیمپینز میرے اگینسٹ چلائی گئیں سوشل میڈیا پہ جب میری یہ کتاب آئی تھی، اور میمز بنائی گئیں، ایون جو کریکٹر اسیسینیشن بھی فیس کرنی پڑی، سم ٹائمز کچھ لوگوں کی طرف سے لائیو تھریٹس بھی ملے کہ آپ اس پہ کیوں بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر اندازہ آپ کو لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک میل کو یہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں تو ایک خاتون جو اس کے اوپر بات کر رہی ہے اس کی سیویرٹی کتنی زیادہ ہوگی۔ اور اس کا اندازہ مجھے تب بھی ہوا، میری جو ایک ریسرچ ہے جو کہ ڈیجیٹل فیمنزم کے اوپر ہی ہے، اور میں نے بیسیکلی جو پاکستان میں فیمنزم کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں ارسپیکٹیو آف دا جینڈر، میل فیمیل ٹرانس، ان کے انٹرویوز کیے تھے، اور اس کے اندر میں نے کوشش کی کہ ان کو ایز اے فیمنسٹ ایکٹیوسٹ کس قسم کی ہراسمنٹ اینڈ ابیوز فیس کرنا پڑتی ہے۔ جیسے ابھی میڈم نے بات کی کہ ان کو بینگ اے جرنلسٹ فیمیل ڈفرینٹ طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، تو اس کے اندر جب میری جو ریسرچ تھی اس میں جو چیز سامنے آئی کہ ایک عام خاتون جو کسی اور پروفیشن سے وابستہ ہے یا وہ ایک گھر میں رہتی ہے، وہ جب ڈیجیٹل میڈیا پہ بات کرتی ہے اس کی جو فیس اس کو ابیوز اور ہراسمنٹ کرنا پڑتی ہے، اور ایک وہ خاتون یا مرد یا ٹرانسجینڈر جو کہ اسپیسیفکلی فیمنزم پہ بات کر رہا ہے اس کو جو فیس کرنی پڑتی ہے اس میں کافی فرق ہے۔ اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں سب سے پہلا فرق نیچر کا ہے، سیویرٹی کا ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ چاہے مرد ہے، وہ عورت ہے یا وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہ جب فیمیل ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے تو اس کو زیادہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے ابیوز، اور اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے، جو ساری چیزیں اس کی سیویرٹی زیادہ ہوتی ہے، بہت کریکٹر اسیسینیشن بہت اس کی جاتی ہے صرف اس وجہ سے۔ اور اس کی جو بیسک ریزن مجھے سمجھ آئی وہ وہی تھی کہ پیٹریارکل جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، وہ یہ قبول نہیں کرتا کہ خواتین کے رائٹس کے والے سے بات کی جائے،
کہ جو ہے وہ فیمنزم پہ بات کی جائے. اسی وجہ سے وہ رزسٹ کرتے ہیں پھر بہت زیادہ, اور ان کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی آوازوں کو خاموش کروا دیا جائے, کیونکہ وہ ان کے اس اسٹرکچر کے اندر مس فٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو ایک سوسائٹی کا چلا آ رہا ہوتا ہے. اور ایک جو اس کے اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عام خواتین یا مردوں کو جو ہراسمنٹ یا ابیوز فیس کرنا پڑتی ہے, اس میں اس کی جو ایک کسی انسیڈنٹ ہوا, کسی کو فیس کرنا پڑ گئی, لیکن جو فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کنٹینیوسلی یہ فیس کرنا پڑتی ہے. ان کے اگینسٹ کنٹینیوسلی میمز بنائی جاتی ہیں, ان کے اگینسٹ کنٹینیوسلی جو ہے وہ کمپینز پراپر آرگنائزڈ وے میں چلائی جاتی ہیں, اور اگین اس کا پرپز جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو خاموش جو ہے وہ کرایا جا سکے. بہت شکریہ حسن. وائزہ رفیق, آپ شاعرہ بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. بیک وقت شاعر بلکہ شاعرہ ہونا اور وکیل ہونا ساتھ ساتھ کم ہی دیکھنے میں آیا ہے. شاعر مبالغہ آمیزی کرتا ہے جسے نکتہ آفرینی کہا جاتا ہے, اس میں تشبیہات, استعارات, دور کی کوڑی لانا, یہ بہت کامن ہے, ورنہ اچھی شاعری نہیں ہو سکتی. جبکہ وکیل کو حقائق, مشاہدات, شواہد باریک بینی سے, بڑی حساسیت سے اور ذمہ داری سے کسی کیس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہاں پر مبالغہ یا مجاز مرسل وغیرہ کام نہیں آتے. یہاں پر خیر ہم آپ کے بحیثیت وکیل آپ سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کی شاعرانہ شخصیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ یہ سائبر یا ڈیجیٹل ایج ہے, جب بھی کوئی نیا فنومینا ایمرج ہوتا ہے تو قانون اور اس پر قانونی غور و خوض کرنا, قانونی سمجھ لیں کہ دفعات یا شکیں لانا موجودہ قوانین کے اندر, اور اس میں سائبر کرائم کا ہم نے ذکر کیا ہے, سائبر ہراسمنٹ کا ذکر کیا ہے, سائبر ٹرولنگ کا ہم نے ذکر کیا ہے. سائبر سپیس میں بہت سارے اور ابیوزز ہیں, اور اب اے آئی کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے. پاکستان میں 2 قوانین ہیں جن سے میں واقف ہوں, پاکستان الیکٹرانک کرائم اتھارٹی اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی ایکٹ. ہاں, پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے, اور ایک یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے. اس میں کون سی ایسی پروویژنز ہیں, کون سی ایسی لیجسلیشن ہے, کون سی ایسی افیکٹو کلازز ہیں کہ جب آن لائن کسی کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے, وائلنس ہوتا ہے, ٹرولنگ ہوتی ہے یا ڈاکسنگ ہوتی ہے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو خواتین کو درپیش رہتے ہوں گے. آپ نے کئی کیسز بھی ایسے ڈیل کیے ہوں گے, تو پہلے ذرا اس پر جنرل گفتگو کیجیے گا, پھر دوسرے راؤنڈ میں کچھ کیسز کی طرف بھی ہم آنا چاہیں گے. شکریہ. بہت شکریہ امجد صاحب, اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ میری جو شاعرانہ شخصیت ہے اس کو شروع میں ہی سائڈ پہ رکھ دیا. قوانین کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے لا ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی جو نیڈز ہیں, جو ٹائم کے ساتھ گروئنگ چینجز ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایوالو کرتا ہے. اور اگر نہیں ایوالو کرتا, اگر وہ ریجڈ فارم میں ہے, تو پھر وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ یوز لیس ہو جاتا ہے. اے آئی کا آپ نے جو ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات اور آئیں گے ود رسپیکٹ ٹو کرمنل اوفینسز, میں بیسڈ آن مائی پریکٹس یہ کہوں گی کہ آ چکے ہیں. بہت سے ایسے مسائل جن کو ایوری ڈے لیٹیگیشن میں, ایوری ڈے کیسز میں, رپورٹنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور بہت دفعہ اب تو یہ بہت آبویس ہو گیا ہے کہ ایسے کیسز کو جب ٹیکل کرنا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یا جو ہمارے پاس اس وقت اتھارٹی ہے, جو پہلے ایف آئی اے تھا, اب NCCIA جو ہے اس کا نام بدل دیا ہے اور کچھ فنکشنز اس کے جو ہیں وہ بدل دیے ہیں, وہ کس طرح سے اس کو انٹرٹین کریں گے, بیکاز جس اسپیس پہ ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے اس اسپیس پہ قانون ایوالو نہیں کر رہا.
تو وہ جو ایک اسٹرگل ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. باقی جو اس وقت ایگزسٹنگ قانون ہے جو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, اس میں آپ نے جیسے ڈاکسنگ کی بات کی, آپ نے سائبر بولینگ کی بات کی, آن لائن ہراسمنٹ, بہت سی ایسی پروویژنز ہیں جن کو اس وقت ایگزسٹنگ رسپانسز میں ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یوزنگ دس پلیٹ فارم آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ہائی لائٹ کہ the current law is not in its ideal form. جیسے ایک بہت ہی اب گلوبلی بھی اس میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے. ابھی پچھلے سال اس پہ اقوام متحدہ کے ایک ادارے کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس جو TFGBV ہے وہ اس وقت ہمارے قانون میں نہ ڈیفائنڈ ہے, نہ اس کو کسی طرح سے کیٹر کیا گیا ہے. اسی طرح سے اب چائلڈ سیکشول ابیوز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وی ڈو ہیو اے پروویژن فار چائلڈ پورنوگرافی, بٹ اس کے علاوہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو ابھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ان میں چینجز لانے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے جو اتھارٹی کی بات کی, اس میں بھی دیکھیے یہ ایک بڑی مشکل, یہ بیلنس برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو ادارے اور جو پاورز آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ اس کرائم کو روکنے کے لیے کتنا استعمال ہو رہی ہے اور وہ ڈائیورس آوازوں کو روکنے کے لیے کتنا استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ جو بیلنس ہے اس کو برقرار رکھنا بھی, جو اس وقت بہت سارے جو انسانی حقوق کے پہ بات کرتے ہیں لوگ اور جو اس میں کام کرتے ہیں ان کی طرف سے کافی اس میں اعتراضات اور اس میں چیزوں کو فلیگ کیا جاتا ہے. تو یہ تو کچھ ہو گئی قانونی حوالے سے باتیں کہ جو ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے اور جو ایگزسٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ کسی حد تک ہمارے پاس ایک فریم ورک ہے تو صحیح, بٹ اس میں بہت زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیپ فیک, شیلو فیک, پھر آپ کی کانسنٹ کے بغیر امیجز کا استعمال ہو جانا, پھر پروپیگیٹ ہو جانا. اب دیکھیے ایک چیز ہے کہ جیسے آپ کے کسی کی کانسنٹ کے بغیر آپ کا امیج, اس کا امیج اگر آپ کے پوزیشن میں ہے تو کیا وہ کرائم ہوگا, یا وہ صرف جب تک ڈسیمینیٹ نہیں ہو جاتا تب تک دیٹ از ہارم لیس. سو بہت ساری لیگل ڈبیٹس ہیں جن پہ ابھی کام بھی ہو رہا ہے, امینڈمنٹس پرپوز ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے. ابھی اسی سال ایک ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس پہ نیشنل اسٹریٹجی آئی ہے. اس اسٹریٹجی میں کچھ ایسی انٹرونشنز کی گئی ہیں جو کہ ماڈرن ڈے نیڈز اور کرنٹ ٹائمز کے کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گی کہ جب تک ہم اپنے ایگزسٹنگ قانون میں پراپر میسو ریفارم نہیں لے کر آ جاتے تب تک ڈیجیٹل سپیسز کو سیف بنانا, اور یہ میں اوور آل سیف بنانے کی بات کر رہی ہوں ارسپیکٹیو آف اینی جینڈر اور اینی ولنریبلٹی, وہ ممکن نہیں ہے. پھر اگر ہم ولنریبلٹیز کو بھی فیکٹر ان کر لیں, جو ولنریبل طبقات ہیں, جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں, ٹرانسجینڈر, چلڈرن, ویمن, ریلیجیس مائنورٹیز, آپ دیکھیے آن لائن پلیٹ فارمس کو یوز کرتے ہوئے بہت سی بچیوں کی گرومنگ ہوتی ہے وچ اینڈز اپ ان چائلڈ میرج اور فورسڈ ریلیجیس کنورژنس. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اور یہ نوانسز جو ہیں ان کو ابھی اس طرح سے ٹیکل نہیں کیا جا رہا جس طرح سے ٹیکل کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ, بہت مفید اور معلوماتی پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی. ہماری ایک اور بھی مہمان ہیں فیضی صاحبہ آن لائن, اور میرے خیال ہے نیا رفاق آپ تعارف کرانا چاہیں گے پلیز. جی بالکل امجد صاحب, کیوں نہیں. جتنے یہاں پہ موجود ہیں ساتھی وہ فیضی کو جو ہے سامنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. فیضی جو ہے ہماری ٹرانسجینڈر ساتھی ہیں پاکستان کی, آپ یوں سمجھیں کہ ون آف دی موسٹ ایجوکیٹڈ ٹرانس جینڈر انڈیویجولس. آپ کی ایم فل ہے ان اردو لٹریچر, قریباً 12-13 سال کا آپ کا تجربہ ہے درس و تدریس کا بھی, اور مجھے پچھلے دنوں یہ معلوم ہوا کہ بہت اچھی افسانہ نگار بھی ہیں. وہ افسانے جو صرف فکشن نہیں ہے, جن کے جڑیں بالکل زمین پر اور زمینی حقائق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ ٹرانسجینڈر انڈیویجولس کی شمولیت کے بغیر یہ موضوع مکمل ہو بھی نہیں سکتا. تو فیضی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. امجد صاحب اب آپ کے حوالے ہے. بہت شکریہ نیا رفاق. تھینک یو مس فیضی. آپ افسانہ نگار بھی ہیں اور ادب شناسہ فرد بھی ہیں.
फेमिनिज़्म का जैसा कि यहाँ पर ज़िक्र हुआ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद मेरी राय गलत हो, कि डिजिटल स्पेसेस में या डिजिटल एरिना में या सोशल मीडिया ने पहली दफ़ा इतने वसी और अरीज़ पैमाने पर कम से कम बरसग़ीर पाक व हिंद से कहें या हमारी दुनियाओं में ट्रांसजेंडर को मुतारिफ़ करवाया है, उनकी आइडेंटिटी को असर्ट किया है, उनके राइट्स को प्रमोट किया है, और उनके हवाले से बहुत सी लेजिस्लेशन हुई है और बहुत सी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको मिली है, बहुत सी सोशल स्पेस उनको मिली है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन यकीनन हमारे यहाँ ट्रांसफोबिक फिनोमिना या ट्रांसफोबिक टेंडेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। उसमें बहुत से मसाइल, हत्ता कि कत्ल गारत और जिसे टारगेट किलिंग कहें, वैसे तो और शहरों में भी हुआ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने तजर्बे से और अपने इस मामले के हवाले से अपनी तहरीक या जो काम आपने किया है, दोनों पहलुओं पर रोशनी डालिए जिनका मैंने ज़िक्र किया है, कि इसमें क्या एडवांटेजेस आपको डिजिटल एरिना में मिले हैं और क्या डिसएडवांटेज है, और आप क्या मुस्तकबिल में किस तरह डिजिटल स्पेसेस को यूज़ करना या मैन्यूवर करना या इसको इनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए एक सूटेबल वे आउट जिसे कहें या पाथवे सजेस्ट करेंगे। ओवर टू यू। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी वजह से जो विजिबिलिटी मिली है हमारी कम्युनिटी को, और हर शख्स जो है वो, चाहे वो गांव का शख्स है वो अब एक ट्रांसजेंडर पर्सन को जानता है, और थोड़ा बहुत ये भी जानता है कि ये अफराद जो हैं हमारी सोसाइटी में होते हैं, मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और इतना इससे फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे, चूँकि आपने दूसरा जो सवाल किया है उसमें आपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस की बात की है कि आपको क्या लगता है या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा डिजिटल मीडिया के साथ, या ये जो एरा है चल रहा, अहद चल रहा है इसमें, तो मैं आपको बताते जाऊं कि आप अंदाज़ा करें कि सूरत हाल ऐसी है कि आजकल मैं पीएचडी उर्दू कर रही हूं, और मैं अनाउंस नहीं कर पाई अपने सोशल मीडिया पर, डरते हुए कि मैं अगर बताऊंगी तो शायद कोई मेरा पीछा करेगा। और अगर मैं कहीं सफ़र करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं वहाँ की तस्वीर जब वहाँ से वापस आ जाती हूँ तो तब अपलोड करती हूँ कि कहीं वहाँ पर मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँच जाए। जैसे आपने अभी खैबर पख्तूनख्वा की बात की कि वहाँ पर टारगेट किलिंग भी है, रेप भी हुए हैं और इस तरह के मामलात भी हुए हैं। तो इतने, यानी कि होने के बावजूद इतना बराबरी की पढ़ाई है मेरी, यानी कि जितना कि एक मर्द पढ़ सकता है, जितना कि एक औरत पढ़ सकती है, या जैसे काम वो कर सकते हैं वैसे ही काम मैं कर रही हूँ। मैं एक उस्ताद हूँ और बहुत सारे काम हैं जो मैं करती हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, और ये सारे मर्द कर रहे हैं या सारी ख़वातीन कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक औरत के लिए आसान है अपनी लोकेशन बताना कि ट्रैवलिंग टू फलां, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना, या फिर वो अगर गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर गई है या सिकरदू गई है तो वहाँ की तस्वीर उसी वक्त अपलोड करना कि मैं यहाँ पर फिर रही हूँ। लेकिन मेरे लिए वो मुश्किल है। यहाँ पर बात हुई है कि कानून की बात हुई है या सहाफ़त की बात हुई है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूरत हाल इतनी गंभीर है कि अगर कोई हालिया जैसे मुहर्रम का महीना है और करबला के मुतल्लिक़ अगर मैंने कोई बात कर दी है, तो मुझे कमेंट्स जो आएंगे मेरे फेसबुक के ऊपर, तो वो ये आएंगे कि तुम तो एक खुसरे हो, तुम्हें क्या पता। यानी मजहबी सवाल या निशान भी मुझ पर लगा दिया जाएगा। अगर मैं रमज़ान के रोज़े रख रही हूँ, सहरी में मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दी है या अफ्तारी में कर दी है, मेरी सहेलियां या मेरी कम्युनिटी के लोग आए हैं, मैंने उनके साथ अफ्तारी की है और वो वीडियो अपलोड कर दिया, तो वो आप नीचे कमेंट अगर पढ़ेंगे तो वो इतने हैरान कुन होंगे। उसका उन कमेंट्स का ताल्लुक जो है वो चलो फिजिकली अगर नहीं भी है, लेकिन वो मेरी नफ्सियात पर कितने असर छोड़ रहा है, वो मुझे साइकोलॉजिकली कितना जो है वो परेशान कर रहा है, उसके लिए मैं कितनी मुहतात हो रही हूँ आगे से, यानी कि जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने जब डॉक्टर ताहरा काज़मी ने एक कबाइल पर पोस्ट की थी यहाँ पर, वो जंदराई के सिलसिले में, तो मैंने उन दिनों एक जनूबी पंजाब पर कोई एक बात कर दी थी, तो आप अंदाजा करें कि नीचे खुसरा 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 मेरी पोस्ट के नीचे हो गया था कि तुम खुसरे हो तो तुम्हें इस बात का क्या इल्म।
تم خسرے ہو تمہارے خلاف ہم کیس کریں گے، تم یہ ہو، تم خسرے تھے تمہیں ہم نے سر پہ بٹھایا. یعنی میرے اپنے جاننے والے لوگ جو مجھے اچھے طریقے سے جانتے تھے، جو فیسٹیولز میں جاتی تھی وہاں پر میں بات کرتی تھی، تو وہ مجھے آگے سے مجھے کہنے لگے یعنی کہ بنی اسرائیل پر خدا نے اتنے آسان نہیں جتلائے ہوں گے جتنے آن لائن آ کر انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے بات کی. میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، میں کوئی بات کروں گی، تو نیچے جو کمنٹس ہوں گے، یہاں پر کتنی خواتین بیٹھی ہیں جن خواتین کو یہ میسیجز آئے ہوں گے کہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں میسنجر پر، آپ ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں، آج آپ کا ڈریس بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. یہ اور کتنے مرد ہیں جن کو کسی ہجڑے نے یا کسی خسرے نے یا کسی خاتون نے میسج کیے ہوں گے کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگے ہیں، ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. چلیں دوستی تک بات ایک طرف رہ گئی، آگے سے کچھ ایسے یعنی فحش الفاظ کا استعمال کرنا. میری پوسٹوں کے نیچے ہزاروں کمنٹ ایسے ہوں گے جو میں پڑھتی بھی نہیں ہوں. اب میں نے کمنٹ پڑھنے ہی بند کر دیے، بس جو میں کرتی ہوں وہ کرتی ہوں کہ میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ ایڈ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ایڈ ہے، میرے کلاس فیلوز میرے ساتھ ایڈ ہیں. اب وہ میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کمنٹس نیچے پڑھے ہماری ڈاکٹر سائمہ ارم نے، تو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار تم نے وہ ویڈیو لگائی تھی اس کے پیچھے نیچے لوگ کیسے کیسے کمنٹ کر رہے تھے. میں نے کہا میڈم میں پڑھتی ہی نہیں ہوں کیونکہ اس کا مجھ پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں تھی، مجھے پناہ چاہیے تھی کسی صورتحال میں، تو آپ اندازہ کریں ڈاکٹر شمائلہ حسین اب میری بہت اچھی دوست ہیں، بہت اچھی فرینڈ ہے. انہوں نے مجھ سے میسنجر پر رابطہ کیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، یہاں پر رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں اس پر اعتماد ہی نہیں کر پا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ میسنجر پر مجھ سے رابطہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اب میں نے اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا، اس نے کئی حوالے مجھے دیے، کئی جاننے والوں سے بات کی، تو کہیں جا کر میں اس کے پاس گئی، 2 دن رہی. اب وہ میری بہت اچھی مینٹور بھی ہیں، میری دوست بھی ہیں، میری محبت بھی ہیں. تو اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں اور آپ ایک مرد نہیں ہیں اور آپ کوئی ایسی بات کر رہے، یعنی کہ ایک سادہ سی بات جو ایک مرد کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر اس نے لکھ دیا کہ آئی ایم ٹریولنگ ٹو ملتان، تو وہ اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا آپ ٹوبا، میں چونکہ میرا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ میں لڑکے ختم ہو گئے تھے جو اب تم ملتان آ رہی ہو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اگر میں یہ کمنٹ پڑھوں گی تو اس سے میری دماغی صحت پر کیا اثر ہوگا، یہ ایک حیران کرنے والی بات ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ میرے خسرا ہونے کی وجہ سے مجھے، اگر میں نے کوئی مذہبی پوسٹ کی ہے تو اس پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے، اگر میں نے کوئی سیاست پر بات کی ہے تو اس پر سوالیہ نشان، اگر ایون دیٹ میں نے پیرنٹنگ پر بات کر دی ہے تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ تو صاحب اولاد ہی نہیں ہے، آپ کے تو بچے ہی نہیں ہیں، آپ کے تو بچے ہی نہیں ہوتے تو آپ کو کیا پتا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یا پیرنٹنگ پر آپ کیوں بات کر رہی ہیں. تو پھر میرے دوست جن سے مجھے محبت تھی یا میرے پیارے تھے، ان کے بچوں کی میں نے تصاویر لگائی سوشل، میں نے کہا کون کہتا ہے کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں، یہ ہیں میرے بچے، ان سے مجھے محبت ہے، یہی میرے بچے ہیں سارے. یعنی کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتی ہے، اور اس کا مجھے فزیکلی تو چلو ڈر ہے کہ کوئی مجھے، اگر میں کہیں بتاؤں گی کوئی مجھے قتل کر دے گا یا کوئی میرا پیچھا کرتے ہوئے آ جائے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو نفسیاتی طور پر مجھ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور میں کتنی محتاط ہو جاتی ہوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. بہت شکریہ اس فیضی، ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور سماج کے ایسے رویے انتہائی قابل مذمت ہیں. بشریات میں کہا جاتا ہے کہ جو روایتی معاشرے ہیں وہ چیزوں کو بائنری اپوزیشن اور کمبینیشن میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی دائیں بائیں، اوپر نیچے، اچھا برا، نیک بد، امیر غریب، مرد عورت. جبکہ سماجی، سیاسی، نفسیاتی حقائق جو ہیں وہ درمیان میں کہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، چیزیں اپنے بائنڈری اپوزیشن اور کمبینیشن میں نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے گرے ایریاز ہوتے ہیں، یا درمیان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ انسانی ایگزسٹنس ہے. دراصل میں اسے کہوں گا
وہ چاہے رویہ ہو، مزاج ہو، شخصیت ہو یا معاملات ہو، اس طرح بائنری اپوزیشن اور کمبینیشن میں نہیں ہوتے، لیکن روایتی معاشرے یا پیدر سری معاشرے جو ہیں وہ اسی پرسپیکٹو میں یا اس اسٹرکچر میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چلیے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ زویا انور، آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں اور ڈان.com کا آپ نے شروع میں تھی۔ خیر، فیمنسٹ کے حوالے سے یا فیمنزم کے حوالے سے آپ نے بہت سی سٹوریز کی ہوں گی، تو ہم چاہیں گے کچھ سٹوریز آپ شیئر کریں، اگر کوئی اسپیسیفک سٹوری جس میں کوئی احتمال نہ ہو کسی مسئلے کا وہ بھی شیئر کر سکتی ہیں، نہیں تو جنرلائز کر کے بھی آپ کچھ کیسز، کچھ سٹوریز ایسی شیئر کریں جو ہمارے سامعین اور حاضرین کے لیے بڑی انسائٹ فل ہوں، یہاں کچھ لرننگ ہو یا کچھ تبدیلی کی بات ہم کر سکیں کہ بھئی یہ درست ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس طرح کے مسائل ہمارے معاشرے میں ہے۔ جیسے اگر ہم کوریج کی بات کریں تو آئی تھنک ایک دو اسٹوریز وغیرہ ہم بات کرتے ہیں، وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کا، تو ہم وہ کرتے ہیں نا کہ اس پر ہم نے اسٹوریز وغیرہ کی ہیں، اور ظاہر ہے میں نے ہی بہت ساری اسٹوریز ٹائپ کی ہیں، اور کیونکہ میں ایک ایلیمنٹ ضرور دیکھتی ہوں وہ ہے کلاس کا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان خواتین کو دیکھوں جو فرض کریں بہت محنت کر کے آگے بڑھتی ہیں، اور ان کی اسٹوریز جو ہے وہ نارملی سامنے نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر وہ ایسے مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہیں جس میں ان کی اسٹوری سامنے نہیں آئیں گی۔ جیسے اگر آپ لوگوں نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کھلی جو بازار ہوتے ہیں آپ اس میں جائیں، تو جیسے ہمارے علاقے میں میں تعلق ہوں کراچی سے، اور کراچی میں ایک علاقہ ہے اس کا نام، اس کو ہم بولتے ہیں واٹر پمپ، تو وہاں پہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ بازار وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو گروسری کیا کہتے ہیں، برتن وغیرہ سب مل جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک، اور ظاہر ہے کیونکہ ہم وہاں پہ بچپن سے جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک عورت بیٹھا کرتی تھی، اس کا نام ہے شانتی، تو ظاہر ہے وہ ایک مائنورٹی کمیونٹی کی تھی، اور اس کے وہ نا مرچیں بیچا کرتی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ میں بہت سوچا کرتی تھی اس کے بارے میں نا کہ جنرلی کون ہے، تو مجھے یاد ہے میں نے ایک مرتبہ اس کا پورا ایک انٹرویو کیا تھا، پروفائل کی تھی، اور وہ ظاہر ہے ہم کیا کہتے ہیں وہ اردو بولنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے تھا، اور جب اسٹوری وہ ہو گئی تو میں نے اس کی جو ہے وہ ایک تصویر بھی لگائی تھی جو اخبار میں گئی تھی، تو مجھے یاد ہے میں نے اس کو تصویر، جب وہ اسٹوری میں، ایون تو وہ اسٹوری انگلش میں تھی، میں جا کے اسٹوری اس کو دی تو اس کو بہت ایک طرح سے نا بہت خوشی ملی تھی اس کو، تو آئی تھنک کہ اس طرح کی جو اسٹوریز ہوتی ہیں نا، اوبیسلی وین یو شیئر دیم آن انٹرنیٹ، تو اس سے ان کو ایک بہت ایک ملتی ہے کہ بھائی ایک جن کا ہم ہیومن اینگل اسٹوریز کرتے ہیں، ہیومن اسٹوریز بولتے ہیں، تو اس میں ایک بہت ایک آپ کہہ لیں ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے اپنے کام کے لیے، اینڈ آئی نو کہ ہم ظاہر ہے ہم پازیٹیو بات کر رہے ہیں، لیکن جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وین اٹ کمز ٹو جینڈر بیس اسٹوریز، تو بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو نیوز روم ہوتا ہے اس میں بھلے آپ کا ایڈیٹر جو ہے وہ خاتون ہو یا وہ مرد ہوں، جو ایک مسئلہ یا پھر جو ایک اسٹرگل میں نے فیس کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ مرد ہے آپ کے ایڈیٹر، تو آپ کو بار بار جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ اسٹوری اہم کیوں ہے، اور آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کے پیچھے، صحیح ہے کہ ایک اسٹوری ہے جو سامنے آنی چاہیے، اور اگر آپ کے ایڈیٹر فرض کریں مرد نہیں ہے، کوئی خاتون ہے، تب بھی مسئلہ آتا ہے، کیونکہ بہت مرتبہ جو خواتین ایڈیٹرز ہوتی ہیں نا وہ بہت مشکل سے اس عہدے پہ پہنچی ہوتی ہیں، تو اگر وہ وہی اسٹوریز پبلش کریں گی تو ان پہ بھی ایک پھر ایک کام سے نا اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ تو اپنا ایجنڈا آگے کرنے آ گئی ہیں، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو خواتین کی اسٹوریز، جو ٹرانسجینڈر پرسن کی اسٹوریز ہم آگے کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک کاؤنٹ کر لیں ابھی بھی نیوز رومز میں، بلکہ ہم ابھی یہ والی بات کر رہے تھے، نیوز رومز میں خواتین جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، وہ آپ کہہ لیں کہ بہت بیسک سا کام جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ اس کے لیے تو ہیں، لیکن رپورٹنگ فیلڈ میں آنا وہ بہت کم ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ اتنی تھریٹ ہے، اتنا آپ کہہ لیں کہ اتنا خوف آ گیا ہے معاشرے میں کہ
بہت مشکل ہو گیا ہے رپورٹنگ کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں نا بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ آ کے اسٹوریز کر سکتی ہیں، جو کہ اپنے انسٹاگرام پہ ان کے پورے اکاؤنٹس ہیں، وہ بہت اچھی رپورٹنگ کرتی ہیں، لیکن ان کو اتنے آپ کہہ لیں اتنی نیگیٹو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اتنی ان کو آپ کہہ لیں مسئلہ ان کے لیے بن جاتا ہے کہ اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ڈو دیئر اسٹوریز. ایک اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹوری جو تھی ظاہر وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے کی تھی کیونکہ میں نے ٹرانس کمیونٹی کو کافی کور کیا کراچی میں. وہ یہ تھی کہ جب ان کا ٹرانسجینڈر ویمنس ڈے ہوتا ہے نومبر میں، تو کراچی پلیس کلب پہ مجھے یاد ہے کہ بندیا رانا جو کہ ظاہر ہے ایک بہت مشہور ایک بیکن ہے ہمارے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا، ایون دو ریممبرنس ڈے کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام ٹرانسجینڈر لوگ جو ان کو آپ کہہ رہے ہیں جن کو ہلاک کر دیا جاتا ہے ان کی وہ یادگار ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیشن ایک شو کیا تھا اور انہوں نے روڈ پہ کیا تھا وہ، ٹھیک ہے. تو اس میں اب اچھی ایلیمنٹ اس کا یہ تھا، آپ کہہ لیں کہ ظاہر ہے جو میجورٹی وہاں پہ جو لوگ تھے وہ مرد تھے، جو کیمرہ پرسنس تھے سب لوگ تھے، اور وہ آپ کہہ لیں کوئی بہت اچھی باتیں نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رجسٹ کیا. وہ تمام جو تھے مجھے یاد ہے تیاروں کے آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے روڈ پہ پورا وہ کیا تھا. تو اینڈ آئی تھنک جیسے میں نے جا کے اس کو کور کیا تھا تو میرے لیے وہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کور کرنا کیونکہ ان کو اسپیس دینی چاہیے. اور مجھے یاد ہے میرے ہمارے اپنے جو نیوز روم تھا اس کے رپورٹرز تھے، ان کی اسٹوری اس وقت اس دن نہیں آئی تھی تو انہوں نے بہت برا منایا تھا. اور جو آپ نے لفظ استعمال کیا مس فیضی نے، انہوں نے بھی یہ استعمال کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب دیکھو انہی کو کوریج ملتی رہتی ہے بیسکلی ٹرانسجینڈر لوگوں کو. اور وہی والی چیز تھی. مجھے پھر یہ ہوا کہ آپ اگر ان کو فرض کریں مہینے میں ایک بار آپ نے اسٹوری کور کر دی تو اس میں کیا حرج ہو گیا. تو ہم یہ جو آپ بات کریں جو آپ نے بات کی نا کہ ہم اسٹوریز وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اسٹوریز جو ہیں وہ آپ کو ایک تو ایز اے جرنلسٹ آپ کو بار بار جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اسٹوری کیوں اہم ہے، اور اس میں نا آپ کہہ لیں کہ بہت ایگزاسٹنگ ہوتا ہے وہ کام کرنا، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہمارا کام ہے تو ہم کرتے رہیں گے وہ چیز. اور آئی تھنک کہ جو ہم بات کر رہے تھے آن لائن اس کی، تو آئی تھنک آن لائن کا سب سے بڑا فائدہ پھر میں بار بار یہ کہوں گی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اسپیس کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسپیس نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اخبار میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی پیج بھر گیا، ایڈز آ گئے. آن لائن میں یو ہیو سو مچ اسپیس اینڈ یو کین ڈو سو مچ. تو آئی تھنک کہ اسی لیے بلکہ میں تو ماننا یہ ہے کہ اللہ خدا کرے کہ ہمارے پاس بھی اتنے وسائل ہوں کہ ایسے پلیٹ فارمز بنے جن سے ہم اس طرح کی اسٹوریز اچھی بری دونوں ہم لوگ جو ان کو پبلش کر سکیں. بہت شکریہ. بہت دلچسپ اور ایک لحاظ سے قابل افسوس پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی. احسن، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیاسیات میں، سماجیات میں، معاشیات میں یا نفسیات میں کئی کیٹیگریز یا فارمز ہوتی ہیں. اسی طرح فیمینزم میں بھی ہے، ڈیجیٹل فیمینزم، سائبر فیمینزم، کیپٹلسٹ فیمینزم، مارکسسٹ فیمینزم، اسلامک فیمینزم. تو اس میں کچھ اس کے پہلو یا نیوانسز جسے کہیں ان پر روشنی ڈالیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ موومنٹس یا ڈائمنشنز اس کے اندر بھی ہیں، لیکن جو کرکس ہے وہ اسٹل دا سیم. جو بنیادی بات ہے یا بنیادی جد و جہد ہے تبدیلی کی وہ ایک ہی ہے. جی بہت شکریہ. اچھا، ابھی آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا فیضی نے جو بات کی تھی اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جب اپنا ریسرچ میں کر رہا تھا تو اس میں چونکہ میں نے ٹرانسجینڈرس کے بھی انٹرویوز کیے تھے، تو جو انہوں نے بات کی کہ ان کو جب اس طرح سے ٹرول کیا جاتا ہے یا ان کو ابیوز کیا جاتا ہے تو اس کے سائیکلوجیکل امپیکٹس کیا ان کے اوپر آتے ہیں. تو میری ریسرچ کے اندر بھی یہ چیز سامنے آئی کہ بہت زیادہ امپیکٹس آتے ہیں، اور بہت ساری جو اس کے اندر خواتین تھیں یا ایون جو میں نے جن کے انٹرویوز کیے، ایون مرد بھی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ اتنے سم ٹائمز وہ ہو جاتے تھے کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں اور چھوڑ کے یہ سوشل میڈیا کو نا بریک لے لیں. اور پھر اس میں جب میں نے اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات ان سے کی کہ آپ کو جب اس طرح کی ٹرولنگ یا اس طرح کی ابیوز یا ایسا بیہیویئر فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتی ہیں، تو کچھ نے تو کہا کہ ہم بریک لے لیتی ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم بالکل اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کچھ خواتین نے کہا کہ ہم اپنے اوریجنل آئی ڈی نام سے نہیں بات کرتی ہیں، ہم اکاؤنٹس بناتی
آتی ہیں تاکہ ہم اپنی بات کو جاری رکھ سکیں. تو یہ تو ظاہر ہے یہ ہمارے ہاں ایک ایشو مطلب یہاں پہ پایا جاتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ان کو بینگ ٹرانس کس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. جب میری ریسرچ کا جو ہے وائوا ہو رہا تھا تو وہاں پہ جو پروفیسر صاحبہ تھی انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے میلز فیمیلز کو اس میں انکلوڈ کیا ہے, آپ نے ٹرانس کو کیوں کیا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹرانس ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے تاکہ ایک چیز جو ہے وہ میں اگر ایک کام کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, کوئی کام کر رہا ہوں, تو یہ نہ لگے کہ میں نے صرف اس کو ایک جینڈر کے ساتھ اسپیسیفائی کر دیا ہے. اور ظاہر ہے وہ بھی اگر اپنی آواز, ان کے اپنے ایشوز ہیں, وہ بات کرتی ہیں جب سوشل میڈیا پہ, تو ان کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ایک چیز تھی. دوسرا چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ہے. لاسٹ ایئر جب میری بک کی لاہور کے اندر ایک تقریب تھی تو وہاں پہ ایک خاتون آئیں اور انہوں نے اس پہ بات کر رہی تھی, تو وہ بار بار مرد عورت یہی مطلب دہرائی جا رہی تھی. مجھے نا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی اریٹیشن ہو رہی تھی کہ کیا دو ہی جو ہے وہ جینڈرز ہیں, صرف مرد اور عورت. تو مجھے جب وہاں پہ بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ پلیز اس کو مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن ایک اور بھی جو ہے نا جینڈر ہے, ٹرانس بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ ہیں ہمارے ہاں. تو آپ مرد عورت کا اس چیز سے تھوڑا سا نکل آئیں اب اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا, اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. عام طور پہ جب فیمنزم کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے یہ فیمنزم کوئی ایک ہی نظریہ ہے یا اس کو صرف ویسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ زیادہ تر کیا جاتا ہے. اور مجھے بھی اس پہ یہ بات سننے کو ملتی رہتی ہے کہ یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے جس کے اوپر لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے کلچر کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جیسے آپ نے ڈفرینٹ فیمنزم کے جو اس کے پرسپیکٹیوز ہیں ان کا ذکر کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریڈیکل فیمنزم ہے, لبرل فیمنزم ہے, مارکسسٹ فیمنزم ہے, بلیک فیمنزم ہے, اسلامک فیمنزم کی آپ نے بات کی. تو جو اس میں چھوٹی سی جو چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں یہ ڈفرینٹ جو سوچ کے لوگ ہیں انہوں نے دیے ہیں. جیسے اگر ہم لبرل یا وائٹ فیمنزم کی بات کریں, ہمارے ہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فیمنزم کو صرف لبرل یا وائٹ فیمنزم ہی سمجھتے ہیں. ان کے مطابق یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے اور کہ جو خواتین کے جو مسائل ہیں وہ اس سے جو ہے ان میں بہتری پیدا ہو جائے گی, اور ایک جو شہری کے حقوق ہیں مرد اور عورت اگر وہ برابر دے دیے جائیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور دوسرا جو مارکسسٹ فیمنسٹ ہیں ان کے مطابق سسٹم کا اسٹرکچر کا ایشو ہے کہ یہاں پہ جب تک کلاس سسٹم ختم نہیں ہوگا تب تک جو ہے یہاں پہ عورتوں کے مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. ان کا یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے کہ وہ اس کو اس میں دیکھتے ہیں. اگر آپ ریڈیکل فیمنسٹ کی بات کریں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ پیٹریارکی از دا روٹ کاز. جب تک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ لوگوں کا نہیں بدلے گا ان کو لگتا ہے کہ تب تک جو خواتین کے مسائل ہیں, جو ان کا ایکسپلوٹیشن ہے ان کی, وہ ختم نہیں ہو سکے گی. بلیک فیمنزم ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. یہ آپ کو ملتا ہے افریقہ کی جو رائٹرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کافی بات کی. جیسے چیمامانڈا نگوڑے اڈیچی ہیں, ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے وی شوڈ آل بی فیمنسٹ. اسی طرح بیل ہوکس ہیں. تو ان کا جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو وائٹ فیمنزم تھا انہوں نے جب سیکنڈ ویو آف فیمنزم یا تھرڈ ویو آف فیمنزم میں بات کی تو صرف ایک اسپیسیفک جو وائٹ وومن تھی ان کی بات کی. بلیک وومن کو انہوں نے انکلوڈ ہی نہیں کیا اس میں وہاں پہ, کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں ریسزم بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے اس کا اپنا ایک الٹرنیٹیو دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو ہمارے ایشوز ہیں بینگ اے بلیک لوگ وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, تو اس کے اوپر ان کا زیادہ کام ہے. اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے میں نے اگر چیمامانڈا کی بک کا جو حوالہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کے بھی مسائل میں ویسے ہی نظر آتے ہیں. اسلامک فیمنزم کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں.
کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ اسکالر جو ہیں وہ اس کو ایک پرسپیکٹیو مانتے ہیں، لیکن کچھ اس کو نہیں مانتے، وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہرحال وہ ان کا اپنا ایک ہے۔ آخر میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق بتاؤں گا ڈیجیٹل فیمنزم اور سائبر فیمنزم کے والے سے بھی، آپ نے چونکہ بات کی۔ سائبر فیمنزم جو ہے یہ 1990s کے اندر ایک کانسیپٹ تھا جو کہ دیا گیا، اور ڈوانا ہراوے ایک تھی خاتون، اور انہوں نے ایک سائبورگ مینیفیسٹو دیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ جو ٹیکنالوجی ہے، ایکچولی نے کویسچن کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کیا پیٹریارکی کو سوسائٹی کے اندر بڑھا دے گی، خواتین کے لیے مسائل زیادہ پیدا کرے گی، یا یہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، امپاور کرے گی کہ وہ اپنی بات کر سکیں۔ دیٹ واز سائبر فیمنزم۔ اور اب آپ دیکھیں یہ 90 کی بات ہے اور آج 30 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی ہم انہی سوالوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انہی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جو ڈیجیٹل فیمنزم ہے وہ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ اس کا جو پرپز ہے وہ ہے کہ آپ خواتین کی جو آواز ہے ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہیش ٹیگ کے تھرو می ٹو کی جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی جب دنیا کے اندر، اس سے اس کا آغاز ہوا، اور دنیا میں جو ہے بہت ساری خواتین، بہت ساری جو مارجنائزڈ کمیونٹیز تھیں ان کو موقع دیا اس نے کہ وہ اپنی بات کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ، یہ تمام نظریاتی پہلو انتہائی دلچسپ ہیں۔ ریلیجس فیمنزم کے حوالے سے جو کرٹیکل تھیورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ریلیجس فیمنزم از ناٹ پاسبل بیکاز all religions are patriarchal, all religions are opposed to women. Marxist feminism کے حوالے سے they say very interesting things. They say women is a class. So far as there is no revolution, women cannot be liberated, and women all the last colonies to be liberated or emancipated. اچھا، وہ پہلا حصہ آپ کی گفتگو کا کیونکہ فیضی جو جد و جہد کر رہی ہیں اس سے ملتا جلتا ہے، ان سے میں ایک سوال کروں گا اور پھر آخری سوال واعظہ سے، اور پھر ہم حاضرین سے سوالات لیں گے۔ فیضی، آپ نے بتایا کہ بہت دشواریاں ہیں، بہت افسوسناک رویے ہیں، بہت منفی رجحانات ہیں، وہ ہم جانتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں آپ نے کون کون سی کامیابیاں استعمال کی ہیں؟ اب کیونکہ ہم ڈیجیٹل سپیسز کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی ڈیجیٹل ابیوز کا بھی ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی کامیابیوں کا کہ آپ کی ریچ آؤٹ بڑھی ہے، آپ کا انفلوئنس بڑھا ہے، آپ کو ایک نیا پلیٹ فارم ملا ہے، یہ بھی درست بات ہے، آپ نے خود بھی ایکنالج کیا ہے، تو اس میں کچھ کامیابیاں، کچھ نئے پہلو، کچھ ایونیوز جسے کہتے ہیں، کچھ ایسی سپیسز جس میں دشواریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو مسائل کے حل کرنے کے نئے پلیٹ فارم میسر آئے ہوں، تو مختصر ذکر کیجیے گا، پھر ہم اس کو ختم کرنے کی جانب بڑھیں گے۔ اس سے ایک فائدہ تو مجھے یہ ہوا ہے کہ نجیب صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور مجھے بلیک ہول پہ آج جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے، اور اس کا تعلق بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ نے میرے خیال میں بہت ساری باتیں خود ہی ان کے آنسر کر دیے ہیں کہ ریچ بڑی ہے، بہت ساری لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ نظریاتی دوست ایسے تھے، سارے ایسے نہیں تھے جنہوں نے برے کمنٹ کیے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اچھے تھے، لیکن ان برے لوگوں سے اتنے وہ عادت ہوئی کہ اچھے لوگ کئی سارے جو ہے ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، یا میں احتیاط برتتی ہوں اور پھر ان کی بات نہیں سن پاتی ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ لیکن خیر بہت سارے نظریاتی دوست ایسے ملے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اداروں میں جانے کا موقع ملا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف یونیورسٹیز میں وہ 16 days آف ایکٹیویزم کی وہ ایک تحریک چلتی ہوتی ہے دسمبر میں، شاید آپ کو پتا ہو، تو اس میں مختلف یونیورسٹیز میں مجھے بلایا جاتا ہے، تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بلایا جاتا ہے، کیونکہ میرے بہت اچھے فالوورز ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں، جن میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ
جو علم مجھے حاصل ہونا تھا کسی ادارے میں جا کر، اور اس ادارے میں جا کر سب سے پہلے مجھے ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑنا تھا، یا اس ادارے میں جا کر مجھے اور صنفی امتیازات جو تھے وہ میرے ساتھ برتے جانے سے، اس سے بہتر تھا کہ میں نے گھر بیٹھ کے وہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈی کی. میری زیادہ تر میری ایم فل تک جو تعلیم ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے. آگے پی ایچ ڈی میں کسی اور یونیورسٹی سے کر رہی ہوں، لیکن ایم فل تک میری جو علم ہے وہ سارے کا یعنی کہ جیسے اب آج ہم ڈیجیٹل ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یا پھر ہم فیمنزم کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں وہ میں نے سوشل میڈیا سے سیکھی ہیں، لوگوں کو فالو کر کے سیکھی ہیں. ان کے ذریعے سے مجھے پتا چلا ہے ان ساری ٹرم کا، ان سارے ایزمز کا، اور ان ساری باتوں کا مجھے انہی کے ذریعے سے پتا چلا. اور مجھے لگتا ہے کہ میری زیادہ تر تعلیم جو ہے، یا میرا جو ساتھی رہا ہے ایک زندگی کا، وہ سوشل میڈیا رہا ہے. اور اس کے بغیر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میں آدھی فیضی بھی نہ ہوتی جو آج میں یہاں پر ہوں. اور سب سے جو بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو ویزیبلٹی ہے، کیونکہ ہم مارجنلائز کمیونٹی تھے، خواتین اور عورتوں کے لیے بہت سارے قوانین تھے. بائنریز میں لوگ دیکھتے تھے، بائنریز کے لیے قوانین بھی تھے، لیکن ہم چونکہ گرے ایریا میں تھے اور ہم مارجنلائزڈ کمیونٹی تھی ہماری، تو ہماری ویزیبلٹی کا ہونا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ بہت ضروری ہے. خواہ وہ برے طریقے سے بڑی ہے، خواہ وہ اچھے طریقے سے بڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں کافی حد تک فائدے بھی ہوئے ہیں. بہت شکریہ فیضی. وائزہ رفیق، سائبر کرائمز، سائبر ابیوز، سائبر ہراسمنٹ، ٹرولنگ، ڈاکسنگ، آپ کیونکہ ورکنگ لائر ہیں تو بہت سے کیسز آپ نے ہینڈل کیے ہوں گے. اس میں کس قسم کے پرابلمز درپیش آتے ہیں؟ ہماری کورٹ کا ایک یوزول بیہیویئر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون کہیں معاون کار ہوتا ہے، کہیں وہ رکاوٹ بھی بنتا ہے. اس میں کون سی مؤثر باتیں ہیں اور سکم کون سے رہ گئے ہیں؟ اور کیونکہ اس پورے راؤنڈ میں ہم نے کچھ کیسز کا ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ کیسز کا ذکر کریں جن کا کر سکیں نام لے کر، جن کا نہ کر سکیں اسپیسیفائی کر دیں لیکن نام بے شک نہ لیں، جس سے پتہ چلے کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح اس ڈیجیٹل سپیسز میں ابیوز کو روک سکتے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے اور خواتین کی تحریک، ان کی آزادی اور ان کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. 2025 میں اقوام متحدہ کے ایک ادارے اور پاکستان کے جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے ان کے اشتراک سے ایک اسٹڈی آئی تھی، اور اس اسٹڈی میں یہ ریسرچ کی گئی کہ ڈیجیٹل سپیسز میں ہونے والا جو ہراسمنٹ ہے اور جو ابیوز ہے اس میں خواتین افیکٹ ہوتی ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی مردوں سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. تو خواتین کے کون کون سے طبقات ہیں یا کن کن کیٹیگریز کی خواتین ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں؟ اور اس کی فائنڈنگ یہ تھی کہ پاکستان میں 2 کیٹیگریز جو سب سے اوپر آئی تھیں، خواتین جرنلسٹس اور خواتین پولیٹیشنز. یعنی پاکستان میں آن لائن پلیٹ فارمز پہ سب سے زیادہ جن خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ یا تو خواتین صحافت سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر وہ سیاست سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس کا اگین ایک ڈائریکٹ نیکسس جو ہے، اور اس پہ ڈیٹا ہے باقاعدہ، مطلب یہ کوئی اوپینین بیسڈ بات نہیں ہے، دس از بیکڈ بائی ڈیٹا. اور اس کا ڈائریکٹ ایک نیکسس جو ہے وہ بنتا ہے پریزنس آف ویمن ان پبلک لائیوز. اور یہ کوئی نیا کانسیپٹ یا کوئی نیا فینومینا نہیں ہے جو انٹرنیٹ کی وجہ سے آ گیا ہے. آپ انٹرنیٹ کو ایک دفعہ ڈسکشن سے باہر نکال کر دیکھیے تو خاتون اگر گھر سے نکل کے گلی سے گزر کے کسی پارک تک جاتی ہے تو ایگزیکٹلی وہی ہراسمنٹ ہے. آپ ایک پبلک اسپیس میں، ایک ایسی اسپیس میں جہاں پہ اوپن سوشل انٹریکشن کی اپرچونٹی ہے، اگر آپ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ کی پریزنس وہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تمام ہراسمنٹ اور بیڈ بیہیویئر پہ ولنریبل ہیں اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ دین اٹ فورسز می ٹو سے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ قانون اور پالیسی سازی سے بھی کہیں پرے کی چیزیں ہیں. اب تو میں یہ سمجھ سکی ہوں، اور یہ جو معاملات ہیں یہ مائنڈ سیٹ اور سینسٹائزیشن آف پیپل سے بہت زیادہ ان کا تعلق ہے، کیونکہ ہم کیسے
یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک خاتون اگر پبلک لائف میں یا پبلک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا کہیں پہ بھی کسی ایسی اسپیس میں موجود ہے جہاں پہ سوشل انٹریکشن عام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شی از اویلیبل، اینڈ اس کو ہم کچھ بھی کہہ دیں گے، کسی بھی قسم کا کوئی کامنٹ، کوئی جملہ اس کی ذاتیات پہ، اس کے مذہب پہ، اس کی صنفی شناخت پہ، اس کے پروفیشن پہ، ہمیں کیوں لگتا ہے یہ کہ یہ بالکل جائز ہے اور یہ بالکل عام بات ہے اور یہ نارمل ہے اور اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب نہیں ہوگا؟ تو یہ کچھ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، جو اس ایشو کی جو جڑیں ہیں، یہ وہاں جا کر بیٹھتی ہیں اور یہ معاملات وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ویمن ان پبلک لائف کی جب میں نے بات کی تو پھر اس فنومینا کو تھوڑا سا میں نے اسٹڈی کیا گلوبل سیٹنگز میں بھی، اور وہاں پہ بھی پھر میں نے یہ دیکھا کہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستانی جرنلسٹ اور پاکستانی پولیٹیشینز اور پاکستانی ہیومن رائٹس لائرز اور ویمن ان پبلک اسپیسز، اٹ از اکراس دا گلوب۔ اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی چلنگ ایفیکٹ ایک کانسیپٹ ہے جو آپ نے شاید سنا ہوگا۔ میں اپنے جو حاضرین ہیں اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ ضرور اس کو دیکھیے اور اس کے اوپر آپ پڑھیے اور تحقیق کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت سی خواتین اس چلنگ ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ اس کے کانسیکوینسز سے اتنا گھبرا جاتے ہیں اور آپ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ آپ پھر بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ A lot of women journalists have left their professions, they have stopped practicing. A lot of lawyers, Pakistani good lawyers, brilliant practitioners, they have left practice because ٹویٹر پہ اتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اتنا زیادہ ان کو پرسنلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ A lot of politicians بالکل اسی طرح سے کہ وہ مینٹل جو ٹول اس پورے معاملات سے آتا ہے وہ ہر کسی کے لیے برداشت کے قابل بھی نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹرولنگ کے لیے ٹالرنس ڈیولپ کر لیں تو یہ کوئی بڑی آئیڈیل اپروچ ہوگی۔ ٹرولنگ کا سدباب جو ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے۔ تو چلنگ ایفیکٹ جو ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن اگین جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جو وہ ممالک ہیں جہاں پر آلریڈی پدر شاہی نظام کی، پیٹریارکل سٹرکچرز کی اتنی مضبوط جڑیں ہیں، وہاں پہ وہ چیز جو ہے وہ زیادہ اس پہ مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ باقی آپ نے جو کیسز کے حوالے سے اور کچھ مثالوں پر بات کرنے کے حوالے سے جو بات کی، دیکھیے یہ جو آن لائن اسپیسز ہیں اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر خواتین کے کیسز ہیں یا بچوں کے کیسز ہیں یا کسی بھی والنریبل طبقے کے کیسز ہیں تو اس میں جو وکٹم بلیمنگ یا جو سروائیور کی جو بلیمنگ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ آن لائن کسی نے انٹریکشن کیا اور اس انٹریکشن میں آپ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک بیسک، اب دیکھیے یہ تھوڑے سے گرے ایریاز ہیں، ان کو بہت زیادہ تفصیل میں اگر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو وہ پھر بہت وقت لگ جائے گا، لیکن the thing is کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خاتون اگر آن لائن اسپیس میں موجود ہے تو وہ اویلیبل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انٹریکٹ کیا کسی کے ساتھ، اب وہ انٹریکشن جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ دن بعد جا کے آپ کا ریپ ہو جائے اور وہ نارمل ہو، مطلب اس پہ ایکسیپٹنس ہو جائے۔ اور پھر بہت سارے ہمارے پاس کمپلیننٹس ایسے بھی آتے ہیں اور کیسز میں نے ایسے دیکھے کہ جس میں جہاں پہ جب رپورٹ کیا جاتا ہے تو اتھارٹیز سے ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی اچھا پہلے تو خود آپ دوستیاں کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ شکایت لے کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ وہی ہے کہ جو موٹر وے انسیڈنٹ میں وہ جو خاتون سروائیور ہیں ان پہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو چیک کرنا چاہیے تھا، آپ کی گاڑی میں فیول نہیں ہے، آپ کے کپڑے کیسے تھے، یا اگین اگر کسی کے ساتھ اسٹریٹ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے پہنا کیا ہوا تھا اور اس کی فٹنگ کتنی تھی اور وہ کتنا جو ہے وہ اپروپریٹ تھا اور کتنا اپروپریٹ سوشلی نہیں تھا۔ اپروپریٹ سے میرا مقصد یہ ہے کہ سوشلی، اب اس میں بھی ہر کسی کی ایکسیپٹنس اور ہر کسی کا جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو یا اس اوفینس کو جو کرنے والا ہے، جو پرپیٹریٹر ہے، آپ اس کے رویے پہ بات کریں۔ آپ جو سروائیور ہے اس کے اوپر بات کر کے اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ یہ نہ کرتے تو آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ میرے پاس، میں اب ریگولرلی ہیومن رائٹس لاء کی پریکٹس کرتی ہوں، ہر روز آج کل میرے پاس چائلڈ سیکشول ابیوز کے کیسز جس میں سیمینریز میں بچے جو ہیں وہ سیکشولی ابیوز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ اب انہوں نے کیا پہنا ہوتا ہے، ایک 3 سال کے بچے نے کیا پہنا ہے کہ اس کا ریپ ہو گیا،
ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں تھوڑا سا ذرا آنیسٹ ہو کے ان معاملات پہ سوچنا ہوگا، اور یہی جو ایشوز ہیں یہ پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جو ریئل ورلڈ پرابلمز ہیں یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آن لائن ورلڈ میں، آن لائن اسپیسیز میں بھی، اور بالکل اسی طرح سے جیسے سینسٹائزیشن، اور سینسٹائزیشن کی پھر جب میں بات کرتی ہوں تو جو ہمارے لا انفورسرز ہیں، جو انفورسمنٹ کرنے والے ادارے ہیں، بہت دفعہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قانون کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے. اگر تو کوئی اوپن مائنڈیڈ پروگریسو سوچ رکھنے والے آفیسرز ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پرسنل بائسز، ان کے انہیرنٹ بائسز کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ اپروپریٹلی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اسی طرح سے کورٹ رومز کے اندر بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے جو ججز ہیں وہ کتنے سینسٹائزڈ ہیں، وہ کتنے اویئر ہیں، ان کو کتنا اس چیز کا شعور ہے کہ ہم نے سروائیور سے کیسے بات کرنی ہے، ہم نے ایویڈنس پہ کس طرح سے بات کرنی ہے. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جو نہ صرف قانون سازی سے منسلک ہیں بلکہ جو بنا ہوا قانون ہے اس پر عمل درآمد سے بھی منسلک ہیں، اور اس پہ ایفیکٹولی عمل درآمد کرنا جو ہے وہ انہی لوگوں کا کام ہے. اسی معاشرے سے ہی لوگ آ کے ان اداروں میں بیٹھتے ہیں اور ان رولز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایوری تھنگ ان مائی اوپینین ڈراپس ڈاؤن ٹو سوشل چینج، بیہیویئرل چینج، جو بہت ہی زیادہ ایک فنڈامنٹل مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. بہت شکریہ واعظہ. ایک پہلو جو رہ گیا ہے لیکن اس پر ہم بات ابھی نہیں کر سکتے، وہ ہے کہ پاور اور جینڈر کا یا پاور اور فیمنزم کا کیا ریلیشن شپ ہے. کہ جی اگر وہ خاتون پاور میں ہے تو اس پر اس قسم کے پرابلمز یا اس قسم کے اعتراضات نہیں ہوتے جو عام طور پر ایک ڈس ایمپاورڈ، مارجنلائزڈ یا حاشیے پر خاتون کے ہوتے ہیں. لیکن کم از کم بینظیر بھٹو کے کیس میں تو ہمیں یاد ہے لوگ کہتے تھے کہ گورننس یا پاور کے حوالے سے عورت کا کیا کام ہے. ہو سکتا ہے مارگریٹ تھیچر یا اندرا گاندھی پر یہ اعتراضات نہ ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، لیکن بینظیر بھٹو کے کیس میں ہوتے تھے، حالانکہ وہ پاورفل خاتون تھی، بھٹو صاحب کی بیٹی تھی. بہرحال ہم یہاں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. کوئی سوالات ہوں پلیز. جی میم، وائزہ میم سے سوال ہے، اس کے بعد زویا میم سے سوال ہے. وائزہ میم یہ بتائیے کہ اگر کسی لڑکی کو آن لائن بلیک میل کیا جا رہا ہو تو قانونی طور پر پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، کون سی غلطیاں متاثرہ افراد اکثر کر دیتے ہیں جن سے ان کا کیس کمزور ہو جاتا ہے؟ نمبر 3 ریلیونٹ سوال ہے، آن لائن ہراسگی ثابت کرنے کے لیے کون کون سے ثبوت محفوظ رکھنا ضروری ہے؟ ابھی جواب دے دوں یا اکٹھے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ. اچھا، آپ کے جو سوالات ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں تینوں کا ایک ہی گو میں جواب دوں، اور پھر اگر کچھ رہ جائے تو آپ یو کین آسک فالو اپ کویسچنس. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے ہاں NCCIA کے نام سے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے جس کا ڈیڈیکیٹڈلی کام ہی یہ ہے کہ جو آن لائن اسپیسز میں ہونے والے کرائمز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور جو سائبر ہراسمنٹ ہے، جو آپ نے سائبر ہراسمنٹ کی بات کی، تو وہ بالکل ان کی ڈومین میں اسکوئرلی فال کرتا ہے. آپ وہاں پہ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں، اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر معاملات اس میں آگے بڑھتے ہیں. غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ، خیر میں اس کو غلطی تو نہیں کہوں گی. ایک تو خیر غلطی یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے، اگر آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوا ہے تو اس کا اگر کوئی اسکرین شاٹس ہیں، کوئی ریکارڈ ہے، کسی قسم کی کوئی ایویڈنس موجود ہے جو اس کیس سے متعلق ہے، بہت کیسز میں ان کو پریزرو نہیں کیا جاتا. تو ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جب کہیں پہ بھی رپورٹ کریں گے تو آپ کو اس کو پروف کرنے کے لیے ساتھ ایویڈنس جو ہے، اس وقت ہمارا کیونکہ جسٹس سسٹم ایسا ہے، میرے ذاتی طور پہ میں اس سے بھی بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ ہم میں سے ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوگا کہ ہمیں اپنی 5 سال پرانی کوئی ایویڈنس جو ہے اس کو ڈگ آؤٹ کر کے لانا پڑے گا. لیکن ابھی جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے ایویڈنس کو پریزرو کر کے رکھیں. تیسرا جو اس کا سیگمنٹ ہے کہ ہمیں اس میں یہ جو سائبر کرائم کے جو معاملات ہیں اس میں
آگے کیا کرنا چاہیے؟ واٹ واز دا تھرڈ؟ سوری ریمائنڈ می. آن لائن ناراضگی ثابت کرنے کے لیے کون سے ثبوت پہ بھی آپ نے بات کی، کون سی جی. غلطیاں اس پہ بھی بات کی. اگر کسی لڑکی کو آن لائن بلیک میل کیا جا رہا ہو تو قانونی طور پر پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ بالکل، وہ تو میں نے آپ کو اپلیکیشن کا اور کمپلینٹ کا اس میں میکانزم بتا دیا نا، تو وہ تو آپ نے اس ادارے کو ہی جو ہے رپورٹ کرنا ہے. ہاں، ایک چیز جو میں اس میں بہت اہم بات کرنا چاہ رہی تھی وہ ہے فیئر. بہت سی خواتین اب اس وجہ سے بھی، اب نہیں خیر پہلے بھی، اب یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، رپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کورٹ کچہری میں کیا ہو جائے گا، ہم اگر دفتر میں جا کے رپورٹ کریں گے تو وہ ہماری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے. تو یہ جو چیز ہے اس پہ بھی میں ضرور چاہوں گی کہ میں بات کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ کمپلینٹس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا یا ان پہ ایکشن نہیں لیا جاتا. رپورٹنگ اب کافی آسان ہو گئی ہے، آن لائن جو ہے اپلیکیشن کا سسٹم بھی موجود ہے، آپ گھر بیٹھے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، آپ اس ڈر سے بالکل رپورٹ کرنے سے مت رکیے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ فیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے کہ اداروں پہ عوام کا ٹرسٹ اتنا نہیں ہے کہ ہم کیس کریں گے تو پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کتنے سال کے بعد ہوگا. تو اس پہ بھی حکومت کافی ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہی ہے. جوڈیشری کی بھی کافی زیادہ اس میں ٹریننگز اور سینسٹائزیشن اور مختلف میکانزمز کو اور انٹرونشنز کو متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے. ٹھیک ہے، میرا خیال دیکھتے ہیں کوئی اور سوال اگر ہو جی تو. جی جی سر. السلام علیکم جی. میرا نام محمد علی عنایت ہے اور میں ایک سائبر سیکیورٹی کمپنی کو 15-20 سال سے رن کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ پانچوں پریزنٹرز کو میں آئی ووڈ لائک ٹو سلیوٹ. دیٹس دا لیسٹ آئی کین ڈو فار برنگنگ آؤٹ دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو لائف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا میرا کمنٹ ہے کہ ہیڈ دس بین اے میوزیکل شو اور سم کائنڈ آف این انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی تو یہاں پہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہوتی. یہاں پہ یہ جو اٹینڈنس ہے، یہ جتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے فرام دس انڈسٹری اینڈ نوئنگ کہ جو ہارریبل چیزیں اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، ناٹ اونلی ود ویمن، جو باقی جس آپ نے بڑا اچھا مینشن کیا کہ جینڈرز آر 3، وہ اور ایج گروپس بھی بچوں سے لے کے بڑوں تک اور بوڑھوں تک یہ ساری چیزیں ایکسٹینڈ ہوئی ہوئی ہیں. اور مطلب یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں میں بائسڈ ہوں کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے، کہ اگر روز بھی اس کے اوپر بات ہو تو کم ہے، روز. لیکن تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے یہ ایک ایفرٹ کی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے الاؤ کریں، وہ یہ ہے کہ بڑی اچھی آپ چاروں نے، پانچوں نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا. ایک ہڈن ورلڈ جو ہم سب کی نظروں سے دور رہتا ہے وہ ڈارک ویب کا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ این سی سی آئی کا میم نے بھی ذکر کیا اور بڑا ریلیونٹ ادارہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے. باقی بھی کچھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ورکنگ ان پیرالل ود این سی سی آئی فار فورینزک انویسٹیگیشن اینڈ آل. اتنی ہارریبل ڈیٹیلز ہیں کہ میں یہاں پہ کوٹ بھی نہیں کر سکتا. اینڈ دیٹ از ہیپننگ ناٹ آن ڈیلی بیسز، ناٹ آن ویکلی بیسز، آن دا بیسز آف ایوری منٹ. ہمارے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک ایوری بڈی از ورنلیبل آن انٹرنیٹ. تو میرے خیال میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی، اور میرا یہاں خود آنے کا، میں لاہور بیسڈ ہوتا ہوں تو میں آیا ہوا تھا، میں نے اپنی ایک کولیگ کو بھی بلکہ بلایا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمیں بھی سننا چاہیے، جا کے دیکھنا چاہیے. تو آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو کانگریچولیٹ اینڈ سے کہ اس کو جتنا زیادہ آپ لوگ کریں وہ کم ہے میرے خیال میں. سو تھینک یو ویری مچ فار ارینجنگ شکریہ. دس. پاکستان کے سماجی اور اخلاقی زوال کی حالت یہ ہے کہ ناگفتہ بے ہے، بیان نہیں کر سکتے. ایک تیزاب گردی شروع ہوتی ہے، اس پر قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے، اس کی سزا بھی سامنے آ جاتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک پوری سیریز چل پڑتی ہے. ابھی یہ اسی مہینے کی یا 2-4 ہفتوں کی بات ہے، ایک چائلڈ ابیوز ہوا اور بجائے رکنے کے وہ گرفتار ہوئے، سزا ہوئے، سب کچھ ہمارے سامنے سیریز شروع ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانی معاشرہ دیوانگی کے حد تک کہاں جا رہا ہے. ابھی تو ڈارک ابیوز، آپ نے ڈارک ویب آپ نے کہا ہے، اب ہم ڈارک ویب کو نہیں سمجھتے لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے جس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح آپ نے ذکر کیا، اور برملا کہنا چاہیے، مدرسوں میں جو ابیوز ہوتا ہے روزانہ سامنے آتے ہیں کیس، اس پر بات نہ کریں. بھلے وہ بلاسفیمی نہیں ہے کیا؟ مساجد میں کر رہے ہوتے ہیں، حجروں میں کر رہے ہوتے ہیں،
نماز پڑھنے کی جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں مولوی اور بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ذکر نہ کریں، وہ حاشا شفیع ہے سارا. اینی وے کوئی اور سوال؟ میں اپنی تقریر، کوئی اور سوال ہو؟ ایک ٹرن کافی ہے میرا خیال ہے، ختم کرتے ہیں، پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.